جڑے رہیے گا رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا ومقتدانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ایام عزائے فاطمیہ کی مناسبت سے بستی بستی قریہ قریہ شہر در شہر بیوی کا سوگ منایا جا رہا ہے۔ آج 3 جمادی الثانیہ ہیں۔ علماء کے اقوال کی روشنی میں شہزادی کی شہادت کی 3 تاریخیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ بعد شہادت پیغمبر، کل تک تو شاید ہم یہ لفظ کہتے ہوئے کچھ ہچکچاتے بھی تھے شہادت، کیونکہ وفات لکھا جاتا تھا، لیکن الحمدللہ جو کل تک وفات مانتے تھے آج وہ بھی پیغمبر کی شہادت لکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ کہنے میں کوئی خوف یا کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ رسول کو اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ شہید کیا گیا، زہر دیا گیا۔ تو بعد شہادت پیغمبر خاتون جنت 40 دن زندہ رہی۔ اس کے اعتبار سے آپ کی شہادت کی تاریخ 8 ربیع الثانی بنتی ہے، یعنی 2 مہینے پہلے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بعد وفات پیغمبر خاتون جنت 75 دن تک زندہ رہیں۔ اس کے اعتبار سے آپ کی شہادت کی تاریخ 13 جمادی الاول بنتی ہے۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ بعد شہادت پیغمبر خاتون جنت 95 دن تک زندہ رہیں۔ اس کے اعتبار سے 3 جمادی الثانیہ آپ کی شہادت کی تاریخ بنتی ہے، جو آج ہے۔ اور ہر سچا اور اچھا مسلمان نبی کو ان کی بیٹی کا پرسہ پیش کر رہا ہے،
خالق کائنات تمام پرساداروں کے پرسے کو قبول فرمائے، سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور سب کو زمینی اور آسمانی بلیات سے محفوظ رکھے۔ یہ آیہ کریمہ جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ، اس کی 33ویں آیت ہے، جس کو آیت تطہیر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بس اور بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت پیغمبر، وہ تم کو ہر نجاست، ہر گندگی، ہر خباثت، ہر پلیدگی، ہر برائی سے دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک قرار دے کہ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیت کا مختصر سا ترجمہ ہے۔ دیکھیے یوں تو پورا قرآن سوچ کے کچھ حقیقت میں پچھلے سال بھی کچھ آیا تھا، اس مرتبہ بھی کچھ آیا تھا، لیکن شعراء جو ہیں وہ باندھ دیتے ہیں پڑھنے والے کو کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ انہی کی بات کو آگے بڑھائے۔ میں کوئی الگ بات پیش نہیں کروں گا، جو بھی مجھ سے پہلے شعراء نے، چاہے وہ سالم صاحب ہوں، ساقی صاحب ہوں، یا اصغر صاحب ہوں، یا کوثر بھائی ہوں، جو انہوں نے پڑھا بس انہوں نے نظموں میں پڑھا، مجھ سے نثر میں سن لیجیے، اسی چیز کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ کہ یوں تو پورا قرآن قصیدہ فاطمہ ہے، لیکن یہ آیت قرآن میں خاص طور سے بنام فاطمہ ہے۔ یہ آیت بی بی کے نام سے منسوب ہے، فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ شعراء نے اپنے انداز میں کہا، دو چار جملے مجھ سے بھی سن لیجئے۔ فاطمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کون فاطمہ؟ نور دیدائے نبوت، لنگر سفینہ امامت، محور اسرار شہادت، جو ذات میں بطول ہے، بات میں رسول ہے، کردار میں معصوم ہے۔ کس کو فاطمہ کہا جاتا ہے؟ جو ذات میں بطول ہے، بات میں رسول ہے، کردار میں معصوم ہے، جس نے زمانے کو امامت کا سلسلہ عطا کیا۔ جس نے زمانے کو امامت کا سلسلہ عطا کیا، جس کے پہلے بیٹے کو حسن کہتے ہیں، آخری بیٹے کو مہدی کہتے ہیں۔ اس کا مقام یہ ہے کہ اس کا شوہر بھی کعبے سے آیا، اس کا آخری بیٹا بھی کعبے سے آئے گا۔ اور کرے گا بی بی کی عظمت یہ ہے کہ ان کا شوہر بھی کعبے سے آیا، آخری بیٹا بھی کعبے سے آئے گا۔ بس دونوں میں فرق اتنا ہے کہ جو کعبے میں پیدا ہوا اسے ہادی کہتے ہیں، مگر جو کعبے سے ظہور کرے گا اسے مہدی کہتے ہیں۔ صلوات حضرت محمد و آل محمد۔ تو اتنی عظیم بی بی کہ جس کو اللہ نے متعدد القاب کے ذریعے پکارا۔ ایسی عظیم بی بی کہ جس کو اللہ نے متعدد القاب کے ذریعے پکارا۔ ابھی آپ نے شعراء سے سنا کہ پیغمبر نے ام ابیہا کا لقب دیا۔ اب سنیے گا کتنے القاب جو بھی کوثر بھائی نے پڑھا، رازیہ، مرضیہ، خالق کائنات نے کتنے القاب دیے۔ آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو قرآن میں 78 القابات سے نوازا ہے۔ 78 القابات دیے۔ اور خاتون جنت کو کتنے القاب دیے سنیے گا۔ اللہ نے کیا کیا بی بی کو کہا؟ فاطمہ، زہرا، عذرا، بطول، رازیہ، مرضیہ، صدیقہ، محدثہ، طاہرہ، مطہرہ۔ غور کر رہے ہیں یہ سب اللہ کے دیے ہوئے القاب ہیں۔ اور میں جملہ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ اتنے القاب دے، اب اگر اس کو وقت کا محمد ام ابیہا کا لقب دے دے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ اور کرے جس کو اللہ اتنے القاب دے، اس کو اگر وقت کا پیغمبر اپنی ماں کا لقب دے
فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں شاید نبی کی منشا جو تھی یا نبی کے مقصدوں میں سے ایک مقصد جو میں نے پہچانا، نبی بتانا یہ چاہتے تھے اگر مجھے سمجھنا ہے تو فاطمہ کی عظمت کو سمجھو. جب تک زہرا سمجھ میں نہیں آئے گی میں سمجھ میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ میری ماں ہے، اور ماں کو جانتے کیا مطلب ہے؟ نبی بتانا چاہتے تھے باپ کے بغیر بچے کا وجود ممکن ہے جیسے جناب عیسیٰ، اور ماں باپ کے بغیر بچے کا وجود ممکن ہے جیسے جناب عیسیٰ، مگر ماں کے بغیر بچے کا وجود ممکن نہیں ہے. نبی بھی یہی بتانا چاہتے تھے سنو اگر میں نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں نہ نبی ہوتا نہ رسول ہوتا. صلوات بھیجتے محمد وآل محمد کا. اور کر رہے تو نبی نے کیا کہا؟ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اب آئیے ذرا سا 2 لمحوں کے لیے میرے ساتھ ہو جائیے، تم آپ کو قرآن کے دسترخوان ایک نعمت کا تذکرہ کر کے سنا دو. نبی نے کیا کہا؟ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. پڑھیے قرآن. قرآن آواز دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ازواجہ امہاتکم، نبی کی بیوییں تمہاری مائیں ہیں. اور کریں کیا کہا قرآن نے؟ نبی کی بیوییں تمہاری مائیں ہیں. تم سے مراد امت کی مائیں ہیں. قرآن نے کہا، محمد نے کیا کہا؟ فاطمہ میری ماں ہے. تو فرق محسوس کیا آپ نے امت میں اور خاتون جنت میں؟ جو نبی کی بیوییں ہیں وہ امت کی ماں. تو جملہ سنیے گا، امت کی ماں ہونا اور ہے رسالت کی ماں بن جانا. اور کریں جو امت کی ماں بنے انہیں ازواج کہا جاتا ہے، جو رسالت کی ماں قرار پائے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. آگے بڑھیے. قرآن نے پڑھ کے ایک اور قصیدہ پڑھا، انا آتینا کل کوثر. کوثر بھائی کے شعروں کا ترجمہ سنیے گا، انا آتینا کل کوثر. دیکھیں آپ شیعہ ہیں، سادات ہیں. جملہ سنیے گا، میرے حبیب بے شک ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ فصل لے رب کا ونہر. اب ہم نے تمہیں یہ نعمت دی ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے فصل لے، اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو، ونہر اور قربانی دو. ذرا پڑھنا سورہ مزمل. اللہ آواز دیتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. میرے حبیب رات کو سجدے تو کیا کرو مگر مصلی چھوڑ کے آرام بھی کیا کرو، اور کریں نمازیں تو پڑھا کرو مگر بستر پہ لیٹا بھی کرو. وہاں یہ کہہ رہا ہے یہاں فاطمہ کا نور ملا تو اللہ کہہ رہا ہے فصل لے رب کا، اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو، ونہر اور قربانیاں دو. انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن مقطوع النسل رہے گا، اس کی نسل کا پتہ نہیں لگے گا. مگر میرے حبیب ہم خالق ہو کر رازق ہو کر تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہ تو اس بیوی کا تذکرہ مٹے گا نہ اس کی نسل مٹے گی. نہ تو اس بیوی کا تذکرہ مٹے گا نہ اس کی نسل مٹے گی. لوگ شیعوں کو سیدوں کو مارتے مارتے تھک جائیں گے مگر نہ جلوس رکیں گے نہ عزاداری رکے گی، اور نہ تذکرہ ختم ہوگا نہ شیعت میں کمی آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے حبیب جسے ہم بچانا چاہیں اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جسے مارنا چاہیں اسے کوئی بچا نہیں سکتا. اور یہ جملہ سنیے گا، جسے وہ مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور جسے وہ زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا. اسی طرح دوستو جسے زہرا ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، جسے زہرا عزت دے دے. صلوات ہے دے محمد وآل محمد.
صدیقہ، صدیقہ، محدثہ، مطہرہ، طاہرہ، سارے نام ہے نا. پہلا نام فاطمہ. بار بار ابھی آپ نے شروع سے سنا. کبھی غور کیا فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ لغت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو فاطمہ کے معنی ملتے ہیں آتش جہنم سے نجات دینے والی. یہ فاطمہ کے معنی ہے. لیکن کوثر بھائی خاص طور سے دیکھیے جملہ اپنے بھائیوں چھوٹے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں. لفظوں کو معنی لغت نہیں دیتی، لفظوں کو معنی معصوم عطا کرتے ہیں. معصوم بتاتے ہیں لفظوں کے معنی کیا ہے. فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر الکثیر کے اندر فاطمہ کے بہت سے معنی لکھے. فاطمہ کس کو کہتے ہیں؟ بہت سے معنی لکھے. ان میں سے انہوں نے ایک معنی لکھے فاطمہ کے. فاطمہ یعنی فوتحت من الشر، ایسی بیوی جس کو اللہ نے ہر طرح کے شر اور فساد سے دور رکھا ہے. کیا معنی فاطمہ کے؟ جس کو اللہ نے ہر طرح کے شر سے دور رکھا. اب آپ جانتے ہیں دنیا میں ہر شے کی ضد ہوتی ہے نا. ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اندھیرے کی ضد روشنی، طاقت کی ضد کمزوری، دولت کی ضد غربت، صحت کی ضد بیماری ہے نا، عالم کی ضد جاہل. اسی طریقے سے شر کی ضد کیا ہے؟ خیر ہے نا. جب اللہ نے بیوی کو ہر طرح کے شر سے دور رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر مجسم بنا دیا. اور کہنا کیا بنایا؟ خیر مجسم بنایا. اب یہ لفظ بولنا بہت آسان ہے. مجسم، مجسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے زندگی میں بھی کسی طرح کا کوئی شر صادر نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو. فاطمہ کی پوری زندگی خیر، مجسمہ خیر. تب سنیے گا دو جملوں میں جب اللہ نے بیوی کو خیر مجسم بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیوی زندگی میں اگر کوئی کلام کرے تو وہ خیر، خطبہ دے تو خیر، گھر میں رہے تو خیر، صحن میں آئیں تو خیر، مسجد میں آئیں تو خیر، مباہلہ میں جائیں تو خیر، چادر میں آئیں تو خیر. اور کر رہے جملہ سنیے گا، چادر میں آئیں تو خیر، کسی کو سلام کرے تو خیر، کسی کے سلام کا جواب نہ دے. صلوات ہے محمد وعلی محمد پر. فاطمہ جس کو اللہ نے ہر طرح کے شر سے دور رکھا. یاد رکھیے گا خدا کے سب سے بڑے راز کا نام ہے فاطمہ زہرا. اللہ کے سب سے بڑے راز کا نام ہے فاطمہ زہرا. یہ میرے جملے نہیں ہیں، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. سنیے کس کو فاطمہ کہتے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان شب قدر میں خلوص نیت کے ساتھ ساری رات شب بیداری کرے، عبادت الہی میں گزارے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ امام نے فرمایا جو شب قدر میں عبادت الہی میں رات گزارے اس کے گناہ بخشے جائیں گے. امام نے مجمع کے درمیان میں کہا، چاہنے والا کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑا ہو کے کہا مولا کتنے گناہ ہوں کہ جو اللہ معاف کرے؟ کوئی لیمٹ ہے، کوئی دائرہ ہے، کوئی تعداد ہے؟ تو امام کا جملہ سنیے. امام نے فرمایا سنو، اگر اس کے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ بھی ہیں تو خدا انہیں معاف کر دے گا. اگر ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں تو بھی اللہ معاف کر دے گا. سمندر کے قطروں سے زیادہ ہیں تو بھی اللہ معاف کر دے گا. آسمان میں بکھرے ہوئے تاروں سے زیادہ ہیں تو بھی اللہ معاف کر دے گا. بھئی یہ سنا کہ دوسرا آدمی روتا ہوا کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہا فرزند رسول میں تو مارا گیا، مجھے اس عظمت کا علم ہی نہیں تھا کہ شب قدر کی فضیلت یہ ہے. دوسری بات میں بیمار تھا، ساری رات جا کے عبادت نہیں کر سکا، اب پتہ نہیں اگلے سال زندہ رہوں نہ رہوں. تو امام نے مسکرا کے کہا بے وقوف، مشکل کشا کی بارگاہ میں بیٹھ کر گھبرایا نہیں کرتے. اور کہہ رہے تم مشکل کشا کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، گھبراتا کیوں ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ شب قدر کا ثواب لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا شب قدر کا ثواب چاہتا. تو سنیے گا امام نے ارشاد فرمایا سن، کسی مومن بیمار کی عیادت کے لیے چلا جا، اللہ تجھے شب قدر کا ثواب عطا کرے گا. سنیے گا کسی بیمار مومن کی عیادت
اللہ تجھے شب قدر کا ثواب دے گا. کہا مولا اتنا آسان؟ کہا کسی مومن کے جنازے کو کاندھا لگا دے, اللہ تجھے شب قدر کا ثواب دے گا. کہا مولا اتنا آسان؟ کہا سن, 2 لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے, اللہ تجھے شب قدر کا ثواب دے گا. اور کرے آپ غور کریے گا, ملے ہوئے لوگوں کو جدا کرنا آسان ہے, مگر بچھڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں گلے ملا دینا یہ بڑا مشکل ہے. کہ سن, 2 لڑے ہوئے شیعوں میں آپس میں صلح کرا دے, اللہ تجھے شب قدر کا ثواب دے گا. کہ مولا اتنا آسان؟ کہ اور آسان کر دوں. کہ ہاں مولا اور آسان کریے. کہ سن, کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر دے, اللہ تجھے شب قدر کا ثواب دے گا. کہ مولا اور آسان کر دیجئے. تب امام نے اس سے پلٹ کر کہا, حل انتا تدری ما لیلۃ القدر, کیا تو جانتا ہے شب قدر سے مراد کیا ہے؟ شب قدر کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا لا واللہ مولا میں نہیں جانتا, آپ بتائیے گا. تو سنیے امام کا جملہ. امام نے مسکرا کے کہا, لیلۃ القدر جدتنا فاطمۃ الزہرا, شب قدر سے مراد میری دادی فاطمہ ہے. سونا آسان کرتا ہوں, رات کو بستر پہ لیٹ کر سونے سے پہلے میری دادی کے قاتلوں پہ لعنت کر کے سو جا. صلوات حضرت محمد وعلی محمد. دادی کے قاتلوں پر لعنت کر کے سو جا, اللہ تجھے شب قدر کا ثواب عطا کرے گا. اور کرے گا بی بی کا مقام. آگے بڑھیے. بی بی کے ناموں میں ایک نام ہے محدثہ. بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں, یہاں پر بھی ہیں, مجھے یاد ہے میں نے کسی بچے کو پڑھایا ہے محدثہ نام کی. محدثہ نام رکھے جاتے ہیں عموماً. اب یہ محدثہ کے معنی کیا ہے؟ لغت میں اٹھا کے دیکھیے تو لغت میں آپ کو معنی ملے گا. جملہ یاد ہے نا, لفظوں کو معنی معصوم دیتے ہیں, لغت عطا نہیں کرتی. مثلاً دیکھیں شعرا بیٹھے ہوئے, یہ اور وکیل یا مولوی کوئی الگ الگ نہیں ہوتی, ایک ہی خاندان میں لفظ ہے. وکیل بھی ایک ہی پوائنٹ پہ بحث کرتا ہے, شاعر بھی ایک ہی مصرے پہ پورے قصیدے کہہ دیتا ہے, مولوی ایک ہی آیت پہ پورا اشعار پڑھ دیتا ہے نا. تو جیسے ہمارے خاندان ہوتے ہیں, عربی زبان کے اندر بھی ایسے لفظوں کے خاندان ہوتے ہیں. یہ ہماری زبان کی مجبوری ہے کہ اردو زبان عربی کا ترجمہ اردو میں کرنے بیٹھے ہیں. ذرہ ذرہ ہوتا ہے, آفتاب آفتاب ہوتا ہے. عربی کا ترجمہ اردو میں نہیں کیا جاتا. آپ کہیں گے صاحب دلیل کیا؟ دلیل سنیے. آپ کے یہاں ایک لفظ آتا شیر, بولتے ہیں نا شیر, جو بھی نظر آیا جنگل میں جس کو ہم کہتے ہیں, انگلش میں لائن کہہ دیا, اردو میں ہم نے شیر کہہ دیا. جانتے ہیں عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ عربی میں اسد بمانا شیر, غضنفر بمانا شیر, حمزہ بمانا شیر, زیغم بمانا شیر, حیدر بمانا شیر, عباس بمانا شیر. تو کیا سب کے معنی ایک ہے؟ نہیں. اب میں ذرا سا فرق بتا دوں. کیا فرق ہے سنیے گا. جس شیر کی پہلی سانس کے ساتھ ہوا اپنی سانس روک لے, عربی میں اس کو اسد کہتے ہیں. سنیے گا, جس شیر کی پہلی سانس کے ساتھ ہوا اپنی سانس روک لے اسے اسد کہتے ہیں. جس شیر کی پہلی آواز پر پاتال کا پتا پانی ہو جائے اسے غضنفر کہتے ہیں. اور سنیے گا, جو شیر اپنے شکار کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے اسے حیدر کہتے ہیں. سنیے گا, جو 2 حصوں میں تقسیم کر دے اسے حیدر کہتے ہیں. اور جو شیر شکار کی تلاش میں نہ نکلے بلکہ شکار خود چل کر اس کے قدموں کو چوم لے اسے عباس کہتے ہیں. صلوات حضرت محمد وعلی محمد. تو جیسا موقع لفظ ویسے معنی دیتا ہے. تو بی بی کے ناموں میں ایک نام ہے محدثہ. محدثہ کے معنی ہم نے لغت میں دیکھے تو ہمیں ملے حدیث بیان کرنے والی, اسے کہا جاتا ہے محدثہ. معصوم سے پوچھا گیا چھٹے سرکار سے, جن کی
فقہ ہم استعمال کرتے ہیں، جن کے نام پر ہماری فقہ کا نام پڑا، چھٹے امام سے، مولا آپ کی جدہ کو محدثہ کیوں کہتے ہیں اور محدثہ کے معنی کیا ہے؟ تو سنیے امام کا جواب۔ امام نے ارشاد فرمایا، چاہنے والے سے سن، محدثہ اس بیوی کو کہتے ہیں جس سے اللہ براہ راست کلام کرے، براہ راست گفتگو کرے۔ شاید میری بات آپ تک نہیں پہنچی، پڑھیے قرآن۔ قرآن کہتا ہے آدم سے لے کے خاتم تک اللہ نے جب بھی کسی نبی سے کلام کیا وحی کے ذریعے کیا، جبریل کو وسیلہ بنایا۔ مگر محدثہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی وسیلہ نہ ہو بلکہ اللہ براہ راست کلام کرے۔ تو جملہ کہہ دوں، جن سے اللہ فرشتوں کے ذریعے کلام کرے انہیں انبیاء کہتے ہیں، مگر جس بیوی سے براہ راست کلام کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ کوئی وسیلہ نہیں۔ سائل نے پلٹ کے پوچھ لیا، مولا اللہ نے کب آپ کی جدہ زہرا سے باتیں کی؟ امام نے کہا بہت سے ہوتے ہیں۔ کہا کوئی ایک؟ کہا سنو، جب آسمان پر زہرا و علی کا عقد ہونے لگا، دیکھیں ایک بات کہہ دوں، بی بی کے 2 نکاح ہوئے، شاید گرا گزر جائے آپ کے ذہنوں پر یہ جملہ، کتنے عقد ہوئے بی بی کے؟ 2۔ ایک آسمان پہ ہوا، ایک زمین پہ ہوا، اس لیے اولادیں بھی 2 طرح کی۔ جو عقد آسمان پہ ہوا اس سے امامت کا سلسلہ جاری ہوا، جو عقد زمین پہ ہوا اس سے سادات کا سلسلہ جاری ہوا۔ اور کرے تو جب وہاں عقد ہونے لگا، نکاح پڑھنے والا تھا خالق کائنات، جس کا نکاح ہو رہا تھا وہ تھا اسد اللہ غالب، جس سے نکاح ہو رہا تھا وہ تھی بنت رسول، جس کی تعظیم کو پیغمبر اٹھتے ہیں۔ آواز قدرت آئی، بی بی میں تمہارا عقد علی سے کر رہا ہوں، مجھے اپنا حق مہر بتاؤ، تمہیں مہر میں کیا چاہیے؟ خاتون جنت نے پلٹ کے کہا پروردگار مانگتا وہ ہے جسے تیری بارگاہ سے ملتا نہ ہو، مجھے تیری بارگاہ سے سب کچھ بغیر مانگے ملا ہے، میرے گھر کو تم نے عزتوں کا منارہ بنایا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو نے اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں کہ شوہر کو سید الاوصیاء بنایا، باپ کو سید الانبیاء بنایا، مجھے سیدۃ النساء بنایا، بچوں کو سید شباب اہل الجنہ بنایا۔ حد یہ ہے اگر میرا کوئی غلام بھی ہے تو اسے سید الملائکہ بنایا۔ سیادت میرے گھر کا طواف کرتی ہے، مجھے کچھ اور لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آواز قدرت آئی، بی بی میں خدا ہو کر تجھے حکم دیتا ہوں، حق مہر طلب کر۔ کہ معبود حکم دے رہا ہے تو کنیز حاضر ہے۔ میں یہ سن کے فوراً بی بی نے پلٹ کے کہا پروردگار میرے شوہر کے شیعوں کو بخش دینا۔ کیا کرنا؟ میرا حق مہر یہ ہے میرے شوہر کے شیعوں کو بخش دے۔ دیکھیں آج جب کوئی ہمارا مر جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں جنت میں گیا، سامنے والا فوراً کہتا ہے یہ لیجئے، انہوں نے جنت میں پہنچا دیا۔ یہ کوئی منزل ہے، کوئی اسٹیشن ہے کہ یہاں تو چلے وہاں پہنچ گئے؟ یہ اپنے کردار پہ بھی نظر نہیں کرتے، انہیں اپنی جنت پہ بڑا بھروسہ ہے، کہتے ہیں ہمیں اعتراض ہوتا ہے۔ تو دیکھیے جواب سن لیجیے، یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، بلکہ جنت کی مالکن زہرا کا دعویٰ ہے کہ میں جنت میں لے جاؤں گی۔ میں نے آج تک آپ تک بات پہنچ رہی ہے نا؟ میرا دعویٰ نہیں ہے، آپ کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، دعویٰ کس کا ہے؟ جو جنت کی مالکن ہے۔ اور اب یہ جملہ سنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، دعوے کی صداقت کا دار و مدار مدعی کی طاقت پہ ہوتا ہے۔ جتنا دعویٰ کرنے والا طاقتور ہوتا ہے، مدعی دعویٰ اتنا ہی سچا مانا جاتا ہے۔ مثلا میں آپ سے کہوں میں بھی 1 گھنٹے کے بعد دلی جا کے مجلس پڑھوں گا، آپ سچ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راستہ لمبا ہے، میری اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ جب 1 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ جاؤں۔ تو یا تو آپ خاموش ہو جائیں گے احترام میں، یا منہ پہ کہتے ہیں مولانا کیوں نہ پھینک رہے ہو، 1 گھنٹے میں آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں، ہے نا؟ میں نے دعویٰ کیا 1 گھنٹے میں دلی جاؤں گا، آپ نے یقین نہیں مانا۔ لیکن اگر یہی دعویٰ آصف بن برخیہ کریں کہ میں 1 گھنٹے میں دلی جاؤں گا، مانیں گے؟ یقین نہیں مانیں گے، ہم مان لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چشمے زبن میں 1400 میل سے تخت بلقیس
فاطمہ کا دعویٰ ہے کہ میں جنت میں لے جاؤں گی، ورنہ گناہگار اور جنت میں چلا جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیسے جنت میں نہیں جا سکتا؟ جیسے، اب سنیے گا، جیسے پہاڑ کے دامن سے اونٹنی نہیں نکل سکتی، ایسے ہی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا۔ جیسے قالین ہوا میں نہیں اڑ سکتا، ایسے ہی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا۔ جیسے لوہا موم نہیں ہو سکتا، ایسے ہی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا۔ جیسے آگ گلزار نہیں ہو سکتی، ایسے ہی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا۔ جیسے دریا کسی کو راستہ نہیں دے سکتا، اسی طرح گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا۔ جیسے چاند دو ٹکڑے نہیں ہو سکتا، اسی طرح گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا۔ جیسے مغرب سے سورج کبھی پلٹ نہیں سکتا، اسی طرح گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا۔ مگر میں کیا کروں؟ ذرا اٹھا کے پڑھو قرآن، اٹھا کے پڑھو تاریخ کو، کہ یاد رکھیے گا انسان گناہگار جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم بھی کہتے ہیں، لیکن کیسے جا سکتا ہے؟ جیسے پہاڑ کے دامن سے اونٹنی نہیں نکل سکتی۔ مگر ذرا پڑھیے قرآن، ارشاد ہوتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ تشریح نہ کرتے ہوئے سنیے گا، پہاڑ کے دامن سے اونٹنی نکلتی ہے، اگر نکالنے والا صالح جیسا پیغمبر ہو، اور کہہ رہا پہاڑ کے دامن سے اونٹنی نکلتی ہے اگر نکالنے والا صالح جیسا پیغمبر ہو۔ قالین ہوا میں اڑتا ہے اگر اڑانے والا سلیمان جیسا نبی ہو۔ لوہا موم ہوتا ہے اگر موم بنانے والا داؤد جیسا نبی ہو۔ آگ گلزار ہوتی ہے اگر گلزار بنانے والا ابراہیم جیسا نبی ہو۔ دریا راستہ دیتا ہے اگر راستہ لینے والا موسیٰ جیسا نبی ہو۔ مردہ زندہ ہوتا ہے اگر زندہ کرنے والا عیسیٰ جیسا رسول ہو۔ چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے اگر دو ٹکڑے کرنے والا محمد جیسا نبی ہو۔ سورج مغرب سے پلٹتا ہے اگر پلٹانے والا علی جیسا امام ہو۔ اور کریں چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے اگر کرنے والا محمد جیسا نبی ہو۔ سورج مغرب سے پلٹتا ہے اگر پلٹانے والا علی جیسا امام ہو۔ اسی طرح گناہگار جنت میں لے جا سکتا ہے اگر لے جانے والی ملکہ جنت فاطمہ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ بی بی کی عظمتوں کو پہچانیے گا۔ دیکھیے آیت پڑھی ہے، چند جملے بس اس کے ذہن میں سن لیجیے گا۔ کس کو فاطمہ کہا جاتا ہے؟ جس زمانے میں آیت نازل ہوئی ہے نا، آپ ذرا اس کو اگر تفسیر میں دیکھیں گے تو کوثر بھائی جس زمانے میں آیت نازل ہوئی اس زمانے میں دو سائے بڑے مشہور تھے، ایک نبی کا دیا ہوا سایہ، ایک علی کا دیا ہوا سایہ۔ نبی نے چاہنے والوں سے کہا لا الہ الا اللہ کے سائے میں آ جاؤ، میں محمد وعدہ کرتا ہوں روز محشر تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لوں گا۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث قبا۔ اس کے کچھ دن کے بعد علی نے آواز بلند کی، جو اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کرے گا، میرے بھائی کی رسالت کی تصدیق کرے گا، میں ابھی وعدہ کرتا ہوں روز قیامت اس پر لیوائے حمد کا سایہ کروں گا، اسے روز محشر کی گرمی سے محفوظ رکھوں گا۔ ہم نے اس کو پڑھا، لیکن تاریخ نے آگے لکھا ساری کائنات سے سائے کا وعدہ کرنے والا پیغمبر ایک دن خود آ کر فاطمہ کی رضا کے سائے میں لیٹ گیا۔ اور کرے لیٹ گیا، تب جملہ سنیے گا، جو ساری کائنات پر اپنی رحمت کا سایہ کرے اسے تو محمد کہتے ہیں، مگر جو محمد پر اپنی رضا کا سایہ کر دے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ نبی آئے چادر کے سائے میں لیٹے ہی تھے کہ حسین آئے۔ سنیے گا حدیث کے ساتھ روز سنتے ہیں آپ۔ آئے حسین، آنے کے بعد میں ماں کو سلام کیا، سلام کر کے کہا انی لا اجدو، اے اماں میں محسوس کر رہا ہوں ریحن طیبتن، پاکیزہ خوشبو، یہ ایسی ہے جسے میرے نانا کی خوشبو۔
میں محسوس کر رہا ہوں. آپ نے کہا چادر میں آئے ہے نا. حسن آئے, یہی سوال کیا چادر میں. علی آئے, یہی سوال کیا بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. فاطمہ نے کیا کہا چادر میں. فاطمہ کا گھر کتنا بڑا ہے. رقبے کے اعتبار سے دیکھیں جملے کی قدر چاہوں گا, رقبے کے اعتبار سے فاطمہ کا گھر بہت چھوٹا ہے, عظمت کے اعتبار سے کونین سے بالا تر ہے. اور کریں عظمت کے اعتبار سے بالا تر ہے. اس چھوٹے سے گھر کے اندر رسول لیتے ہوئے, اس لیے کہ معصوم کی حدیث ہے اللہ اگر تمہیں دولت دے تو اتنا بڑا گھر نہ بنانا جس میں فقیر کی آواز نہ سن سکو. اتنا بڑا گھر بنانا مکروہ ہے, مت بنانا. تو فاطمہ کا گھر چھوٹا سا. 3 امام آئے, آنے کے بعد پہلے نے, دوسرے نے, تیسرے نے, سب نے فاطمہ سے پوچھا ہم خوشبو محسوس کر رہے ہیں, رسول کہاں ہیں, کہا وہ رہے. اور کر رہے اس چھوٹے سے گھر میں, اب جملہ دیکھتا ہوں آپ کو ذہن پہنچتا نہیں پہنچتا, اس زہرا کے چھوٹے سے گھر میں 3 اماموں کو وقت کا رسول نظر نہ آیا. اور کر رہے اللہ نے زہرا کے چھوٹے سے گھر کے اندر اپنے رسول کو 3 اماموں کی نظروں سے پوشیدہ رکھ کر زمانے کو پیغام دیا اگر ہم اپنی حجت کو غیبت میں رکھنا چاہیں تو زہرا کے چھوٹے سے گھر کے اندر 3 اماموں کو نظر نہیں آتا. اب ذرا غور تو کرو, جو اللہ اپنے نبی کو فاطمہ کے چھوٹے سے گھر کے اندر 3 اماموں کی نظروں سے پوشیدہ رکھ سکتا ہے, وہ پروردگار کیا اتنی بڑی کائنات میں فاطمہ کے بار میں بیٹے. صلوات ہے محمد وآل محمد پر. آئے دادا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں, بھائی کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. آنے والے کون ہیں, عام نہیں ہیں, امام وقت ہیں. ذرا اٹھائیے پھر لوگ قبلہ تشریف فرمائیں. امام کس کو کہتے ہیں؟ نماز جمعہ پڑھانے والے کو امام نہیں کہتے, ذہن رکھے. نماز میت نکاح, نماز پنجے گانا پڑھانے والے کو امام نہیں کہتے. جانتے امام کس کو کہتے ہیں؟ اٹھائیے لغت. لغت میں امام کے معنی ملیں گے راستہ دکھانے والا, منزل کا پتہ دینے والا, ہدایت کرنے والا, صراط مستقیم پر چلانے والا, گناہوں سے بچانے والا, زمین سے اٹھا کر عرش تک لے جانے والا, بندوں کو اللہ سے ملاقات کرانے والا. اور کریں یہ امام کے معنی کیا معنی امام کے؟ ہدایت کرنے والا. اب جملہ سنیے گا کہ 3 امام ہیں, آنے کے بعد پوچھتے ہیں رسول کہاں ہے. فاطمہ نے 3 اماموں کو منزل کا پتہ دیا. تو پھر جملہ سنیے گا, جو ساری کائنات کو منزل کا پتہ دے اسے تو امام کہتے ہیں, مگر جو 3 اماموں کو منزل کا پتہ بتا دے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. صلوات ہے محمد وآل محمد پر. اور کریں آئے حسین, آنے کے بعد کا نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. بیوی نے کہا چادر میں ہے. حسین قریب آئے, آنے کے بعد نے کہا نانا کیا مجھے اجازت ہے میں چادر کے اندر آ جاؤں؟ لیکن میں نے اتنا ہی پڑھا, اگر آپ نے اس سے زیادہ پڑھا تو مجھے بتا دیجئے گا. سلام کے بعد کیا کہا, نانا کیا اجازت ہے میں چادر کے اندر آ جاؤں؟ یہ اجازت کون مانگ رہا ہے؟ حسین. ذرا تاریخ کے آنگن میں جھانک کے دیکھنا حسین کون ہے, پتہ لگ جائے گا اجازت لینے والا کون ہے. تاریخ میں لکھا مسجد نبوی ہے, کائنات کا سب سے بڑا انسان نماز کے عالم میں ہے, عبادت ہے نماز, اور نماز میں بھی سجدہ. یہ وقت کا تیسرا امام مسجد نبوی میں داخل ہوا, صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا اس انداز سے آگے بڑھا جیسے وقت کا موسیٰ نیل کی موجوں کو چیرتا ہوا مقام ساحل کی طرف بڑھا. امامت آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد اس منزل پہ آ کے بیٹھی جہاں امامت بیٹھنے کی حقدار تھی. اور کریں اس مقام پہ آ کے بیٹھی جہاں بیٹھنے کی حقدار تھی. اب جملہ سن لیجئے, ادھر حسین بیٹھے, ادھر 3 معراجیں حسین کے نیچے آ گئے. ادھر بیٹھے, ادھر 3 معراجیں حسین کے نیچے آ گئے. کیسے؟ پہلے رسول جو صاحب معراج, دوسرے نماز جو مومن کی معراج, تیسرے سجدہ جو نماز کی معراج.
اور کریں حسین بیٹھے 3 معراجیں نیچے، پہلے محمد جو خود صاحب معراج، دوسرے نماز جو مومن کی معراج، تیسرے سجدہ جو نماز کی معراج، 3 نمازیں نیچے، معراجیں نیچے، ایک حسین اوپر۔ اب اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو یا کسی سے سنا ہو تو مجھے بتاؤ کہ حسین نے بیٹھنے سے پہلے کہا ہو نانا مجھے اجازت ہے آپ کی پشت پہ بیٹھ جاؤں، کیا مجھے اجازت ہے آپ کی کمر پہ سوار ہو جاؤں؟ نہیں کہا نا۔ سنو، مسجد اللہ کی تھی، حسین نے اجازت نہیں مانگی، رسول خدا کا تھا، حسین نے اجازت نہیں مانگی، نماز خدا کی تھی، حسین نے اجازت نہیں مانگی، سجدہ خدا کا تھا، حسین نے اجازت نہیں مانگی، مگر یہاں چادر فاطمہ کی تھی۔ اور کریں یہاں چادر فاطمہ کی تھی، حسین نے اجازت مانگ کے بتایا۔ غور سے دیکھ لو، رسول کی مسجد اور ہے، فاطمہ کی چادر۔ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ نہیں مانگی، بیٹھے آپ، بیٹھ گئے، امامت وہاں بیٹھ گئی جہاں بیٹھنے کی حقدار تھی۔ حسین گئے، حسن گئے، علی گئے، اب فاطمہ آئی، ہے نا؟ حدیث کے ساتھ کو مجھ سے بہتر یاد ہے، لیکن فاطمہ کی عظمت کے عنوان سے گفتگو چل ایک جملہ سنیے گا، آپ پڑھیے حدیث کے ساتھ۔ حسن و حسین علی پیغمبر چاروں چادر میں ہیں۔ اب بی بی آگے بڑھی، سلام کیا، بابا اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ پیغمبر نے اجازت دی، بی بی چادر کے اندر داخل ہو گئے۔ اب ذرا حدیث کے ساتھ اٹھا کے پڑھنا۔ جیسے بی بی داخل ہوئی تو بی بی نے ایک جملہ کہا، فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، پس جب ہم سب کے سب مکمل ہو گئے۔ اس سے آسان اور کیا کہوں؟ بی بی نے چادر میں آتے کیا کہا؟ فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، بس جب ہم سب کے سب مکمل ہو گئے۔ جب تک فاطمہ چادر میں نہیں آئی، رسول ہے تکمیل کا لفظ نہیں آیا، علی ہے مکمل کا لفظ نہیں آیا، حسن و حسین ہے مکمل کا لفظ نہیں آیا، مگر جیسے فاطمہ آئی تو فاطمہ کہتے بس جب اللہ نے ہمیں مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے مقام فاطمہ یہ ہے کہ فاطمہ کے بغیر نہ نبوت مکمل ہے نہ امامت مکمل ہے۔ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ اور کریں بی بی کہتے فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، جب ہم سب کے سب مکمل ہو گئے، مکمل ہوئے تو جبریل نے آسمان سے دیکھا نیچے، اور دیکھنے کے بعد میں کہا یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار اتنا تو پتا چادر کے اندر ہے کون کون چادر میں۔ جب میں نے جملے کو پڑھا، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا جبرائیل کیسا تجاوز عارفانہ سوال کر رہے ہو، ان میں سے کس کو نہیں پہچانتے؟ محمد پہ وحی لاتے ہو، علی سے سبق پڑھ چکے ہو، فاطمہ کی چکی چلاتے ہو، حسنین کا جھولا جھولاتے ہو، بھائی سب کو تو پہچانتے ہو، پوچھ کیوں رہے ہو کہ چادر کے اندر کون ہے؟ جبریل نے پلٹ کے سن، جب یہ پنجے تن کا نور الگ الگ ہوتا ہے پہچاننا آسان ہوتا ہے، مگر جب یہ نور ایک چادر میں آ جائے تو مجھ جیسا فرشتہ بھی پہچان نہیں پاتا۔ آج بد دل نہ ہونا کہ لوگ اہل بیت کو یہ کہتے ہیں، رسول کو یہ کہتے ہیں، ارے جب پنجے تن کو جبریل جیسا نہ پہچان سکا تو آج کا مسلمان کیا پہچانے گا؟ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ اور اگر سوال کیا، بھائی جیسے سوال کیا تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا کہ چادر میں محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ ترتیب تو یہی ہے نا، منصب رتبے کے اعتبار سے۔ تعارف چلیے آسان کر دو، انٹروڈکشن۔ تعارف کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو گھر میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ دروازے پہ جائیے آپ، پوچھے کسی نے کس کا دروازہ ہے، کوئی نہیں کہے گا صداقت صاحب کا ہے، پلٹ کے کہیں گے کوثر صاحب کا دروازہ ہے نا؟ باپ کا نام لے جائے گا نا بڑے کا۔ اللہ نے بالکل ترتیب ہی الٹ دی۔ جبریل نے کہا چادر میں کون ہے؟
اللہ کو کہنا چاہیے تھا محمد ہیں سب سے بڑے، علی ہیں، نہ تو اللہ نے محمد کو ذریعہ تعلق بنایا نہ علی کو بنایا. کیا کہا؟ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. وہ کرے ترتیب الٹ دی. قانون کیا ہے دنیا کا؟ تعارف کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ جو گھر میں سب سے بڑا ہوتا ہے. بڑے کون ہے چادر میں؟ محمد. اللہ بھی اثر کر سکتا تھا مگر خدا آج کے مفکروں کی حرکتیں پہچاننا تھا. اگر محمد کو کہہ دیا تو یہ کہیں گے چادر میں 12 بیویے ہیں، 1.25 لاکھ رشتہ دار ہیں، 3 کروڑ امتی ہیں. مرد کے رشتہ دار زیادہ ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، مرد کے رشتہ دار زیادہ ہوتے ہیں، عورت کے رشتہ دار صرف 3 ہوتے ہیں. پیدا ہوئی تو کسی کی بیٹی، جوان ہوئی تو کسی کی بیوی، گود بھری تو کسی کی ماں. اور کہہ رہے اللہ نے تینوں کو دیکھا، فاطمہ کو مرکز بنایا تاکہ لوگ محمد کو دیکھیں تو کہ فاطمہ کے باپ جا رہے ہیں، علی کو دیکھیں تو کہ فاطمہ کے شوہر جا رہے ہیں، بچوں کو دیکھیں کہ فاطمہ کے بچے جا رہے ہیں. اور کہہ رہے مرکز تعارف بنایا. دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ اگر بڑے کے ذریعے تعارف نہ کرایا جائے تو کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ بڑے ہیں. دوسرا ذریعہ یہ ہے تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو زیادہ مشہور ہوتا ہے، جو زیادہ فیمس ہوتا ہے. سوال یہاں نہیں کیا جا رہا، سوال وہاں کیا جا رہا ہے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے کہا فاطمہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے آسمانوں پر یہ خاندان فاطمہ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. اور کہہ رہے فاطمہ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. اللہ نے بی بی کو جملہ سنیے گا مرکز تعارف قرار دے کر مفتیوں کے قلم کو توڑ دیا. لوگ تھک گئے رشتے دے دے کر کہ نبی سے کسی طرح رشتہ جڑ جائے. اللہ نے فاطمہ کو مرکز تعارف بنا کر رشتوں کے لیے لفٹ ہی نہیں کرائی، فاطمہ کو مرکز تعارف بنایا اور زمانے کو بتا دیا بعد محمد یہ مت دیکھنا کہ نبی کا کیا لگتا ہے بلکہ یہ دیکھنا فاطمہ کا کیا لگتا ہے. عزت اس کی ہے جو فاطمہ کا رشتہ دار ہے، وقت اس کی ہے جو فاطمہ کا رشتہ دار ہے. تو سوال تھا چادر میں کون ہے؟ جواب سیدھا ہونا چاہیے تھا محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے. اتنا ہی کیا اللہ نے جواب، یہ کچھ اور بھی دیا. آپ کو حدیث کی سب پڑھتے ہیں، میں نے کہا مجھ سے بہتر یاد ہے، آپ پڑھیے گا. اللہ نے پہلے پورے فضائل پڑھے، اس کے بعد میں کہا چادر میں فاطمہ ہے، ان کے باپ ہیں، شوہر ہیں اور بچے ہیں. یہ ایسا کیوں کیا؟ بس آخری بات سن لیجیے گا ایسا کیوں کیا. دیکھیں ہوتا یہ ہے اگر آپ کسی بھی انسان سے اس چیز کے بارے میں سوال کریں جسے وہ بہت چاہتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے تو وہ خوش ہو جائے گا. ہوگا نہیں ہوگا؟ خوش ہو جاتا ہے. اور خوش ہونے کی علامت یہ ہے کہ پھر وہ لمبی لمبی باتیں کرتا ہے. یہ ایسا ہے، ارے آپ نے موبائل کہاں سے لیا؟ ارے طبلہ آپ کو پتہ نہیں یہ موبائل اتنے کا ہے، اس میں یہ کوالٹی ہے، یہ ایسا کام کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، بیٹری ایسے چلتی ہے، کیمرہ ایسا ہے، ویسا ہے، فلاں. کیوں کر رہا ہے؟ میں نے تو اتنا پوچھا موبائل کہاں سے لیا، میں نے صفتیں نہیں پوچھی مگر آپ نے صفتیں بیان کر کے بتا دیا مجھے اس سے محبت ہے. جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے فضائل بیان کرتا. دلیل سنیے گا سورہ طٰہٰ، خالق کائنات نے جناب موسیٰ سے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ کو خالی جواب دے دینا چاہیے تھا ہے عصایا، یہ ایک ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے. موسیٰ نے اتنا نہیں کہا. پڑھیے قرآن ذرا، جیسے اللہ نے کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کو تھی ایسے سے محبت تھی تو موسیٰ کو موقع ملا تو موسیٰ نے ایسے کے فضائل پڑھے. فضائل پڑھ کے کہا سنو پروردگار ہے عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکّأ غنمی، میں سب اپنی بھیڑوں کو چراتا ہوں، ان کے لیے پتے توڑتا ہوں، اس کی جھوپڑی بناتا ہوں، اس کا تکیہ بناتا ہوں، اس کی چادر بناتا ہوں، اسے دریا پہ مارتا ہوں، 12 راستے بناتا ہوں، پتھر پہ مارتا ہوں، 12 چشمے جاری کرتا ہوں. سنیے گا قرآن نے کہا موسیٰ نے پتھر پہ عصا مارا، کتنے چشمے جاری ہوئے؟ فانفجرت من حسنتا عشرتا عینا. موسیٰ نے ایک عصا مارا، چشمے کتنے جاری ہوئے؟ 12. اللہ نے کیا خوبصورت مثال دی ہے قرآن میں خاندان بنی ہاشم کی. اگر
پہنچ گئے تو سنیے گا، عصا ایک، چشمے 12، ابو طالب ایک، امام 12. اور کر رہے ہیں تو پوچھا کیا ہاتھ میں کیا ہے؟ بتا دیتے خالی عصا ہے. منہ سے ہوتی ہے عصے سے محبت. کیا پروردگار عصا ہے، اسے پتے توڑتا ہوں، جھوپڑی بناتا ہوں، تکیا بناتا ہوں، سواری بنا لیتا ہوں، چادر بناتا ہوں، دریا پہ مارتا ہوں، راستے بنا دیتا ہے، پتھر پہ مارتا ہوں، یہ چشمے جاری کر دیتا ہے. اسی طرح یہاں ملک نے اللہ سے اتنا پوچھا تھا چادر میں کون ہے، تو خدا سیدھا سیدھا بتا دیتا محمد علی فاطمہ ہے، حسن ہے. اللہ نے اتنا نہیں کہا جیسے فرشتے نے کہا یا رب ومن تحت الکسا. اب ملائیے موبائلوں میں حدیث قصہ ہے، اگر غلط پڑھو تو ٹوک دیجیے گا. جیسے سوال کیا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار چادر میں کون ہے، تو فرشتے کا سوال سن کر مشیت نے جھوم کے کہا یا ملائکتو ان کانت سکان السماواتی عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اے میرے ملائکہ دیکھو یہ جو چادر کے اندر ہے نا، اگر یہ نہ ہوتے میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، آسمان کا شامیانہ قائم نہ کرتا. اور کہہ رہے اے میرے ملائکہ یہ جو چادر میں ہے نا، اگر یہ نہ ہوتے. پوچھا کیا ہے چادر میں کون ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے اگر یہ چادر میں نہ ہوتے انی ما خلقت السماء مبنیا، میں آسمان کے شامیانے کو قائم نہ کرتا، ولا ارضا مدحیا، میں زمین کے فرش کو نہ بچھاتا، ولا قمرا منیرا، میں چاند سورج کے تندیروں کو روشن نہ کرتا، میں دریاؤں کو جاری نہ کرتا، میں ان میں کشتیوں کو نہ چلاتا، میں پہاڑوں کو قائم نہ کرتا. یہ جو کچھ بھی ہے ان کی محبت میں ہے. ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، تو چادر کے نیچے ہے. کیا آپ بھی کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے؟ کیا کہ اللہ نے جو کچھ بھی ہے ان کی محبت میں ہے. جانتے مشیت نے بتانا کیا چاہا؟ اللہ بتانا چاہتا ہے غور سے دیکھ مسلمان، جب ان 5 کے بغیر میری دنیا نہ بن سکی تو ان 5 کے بغیر صلوات ہے دے محمد والے محمد. اور کرے کیا کہا میں نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند سورج ستارے سیارے دریا درخت شجر حجر نجر نباتات جمادات جتنے بھی بنائے وہ ان کی محبت میں. کن کی؟ جو چادر کے نیچے ہیں. اب آسان سے لفظوں میں پوچھتا ہوں، اللہ نے کہا سب کچھ ان کے صدقے میں بنایا، اس کا مطلب یہ ہے زمین بنی ان کے صدقے میں، آسمان بنا ان کے لیے، چاند سورج بنا ان کے لیے، ستارے سیارے بنے ان کے لیے، دریا درخت بنے ان کے لیے. آج اگر 12ویں امام پردے میں نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ سیارے ہوتے. یہ ساری کائنات کا وجود بتا رہا ہے کہ آج بھی کوئی محمد ہے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. ان کی محبت میں جانتے ہو کون ہے یہ؟ کہا پروردگار. اب اللہ نے کہا ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا، چادر میں فاطمہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. آخری جملہ دے رہا ہوں فضائل کا سنیے گا، ایک جملے میں تقریر کا نچوڑ. فاطمہ اس مرکز کا نام ہے کہ جس پر آ کر مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، سید الشہداء ایک ہو جاتے ہیں. اگر ایک نہ ہوتے تو اللہ کبھی نہ کہتا ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا. یعنی فاطمہ وہ ہیں جہاں سے نبوت بھی پہچانی جاتی ہے، امامت بھی پہچانی جاتی ہے، جہاں سرداران جنت کو بھی پہچانا جاتا ہے. اتنی عظیم بیوی جو مرکز تعلق بنی، مرکز تطہیر بنی. اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جانتے جس کو سلام کرنا کائنات میں واجب تھا وہ محمد مسلسل 6 مہینے تک
فاطمہ کے دروازے پہ جا کے سلام کرتا رہا. اور کیسے؟ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر میرا سلام. السلام علیکہ یا معدن الرسالہ، اے رسالت کے کانوں تم پر میرا سلام. بیوی کا تابوت اٹھائے نا. سنیے دو جملوں میں فاطمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ سنتے ہیں بیوی نے مرثیہ کہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑے، اگر دنوں پہ پڑھتے ہیں تو اندھیری رات میں بدل جاتے ہیں. سنتے رہتے ہیں. کربلا میں اتنی مصیبتیں پڑی، حسین نے یہ مرثیہ نہیں پڑھا. جناب زینب پہ اتنی مصیبتیں پڑی، زینب نے مرثیہ نہیں پڑھا. کس نے پڑھا؟ فاطمہ نے. جانتے کیوں پڑھا؟ بہت سی وجہ ہیں، مسائل کو طول ہو جائے گا، بس ایک وجہ سن لیجیے گا کیوں پڑھا. ایران کے اندر ایک ہڈی کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں یا تھے، انہوں نے آیت اللہ جواد عاملی سے، میرے استاد ہے خدا کا شکر ابھی حیات ہیں، ان سے پوچھا قبلہ یہ بتائیے کیا فاطمہ کی حقیقت میں 3 پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں؟ جیسے سوال کیا آیت اللہ نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا یہ سچ ہے، فاطمہ کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. بس جیسے اس نے اتنا سنا چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. پانی چھڑک کے ہوش لے لائے، وہ رونے لگا. آپ نے دلاسا دیا اور ایک سوال کر دیا، یہ بتاؤ فاطمہ کی کون سی مصیبت نے تمہارے دل پر اثر کر دیا کہ جو تم اتنا رو رہے ہو؟ شیعہ نہیں تھا یہ، تبریز کا رہنے والا تھا، اہل سنت برادری سے تھا، جو تم اتنا رو رہے ہو. اس نے تڑپ کے کہا قبلہ شاید آپ کو علم نہیں ہے، میں ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہوں اور میں بتا سکتا ہوں کہ آدمی کے بدن میں کون سی ہڈی کی خاصیت کیا ہے. کہ سنو مولانا، آدمی کے بدن میں پسلیوں کی ہڈیوں کو چھوڑ کر اور جتنی بھی ہڈیاں ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی ٹوٹ جائے گا تو صرف اس وقت درد ہوگا جب آدمی حرکت کرے گا. کیوں مرثیہ کہا؟ جب چلے گا ہلے گا تو درد ہوگا، اور اگر سکون سے لیٹا رہے تو درد نہیں ہوگا. لیکن مولانا یہ جو پسلی کی ہڈی ہے نا، اس کا تعلق چلنے سے نہیں ہے، حرکت کرنے سے نہیں ہے، اور کہ اس کا تعلق سانس سے ہے. جتنے سانس انسان لے گا اتنا درد انسان کو ہوگا. اس نے کہا میں سوچ ہی رہا ہوں جس کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی وہ 95 دن تک زندہ کیسے رہی. کتنا درد فاطمہ کو ہوا ہوگا. اسی لیے نبی کی بیٹی نے کہا وہ مصائب پڑے، اگر روشن دنوں میں پڑھتے تو اندھیری رات میں بدل جاتے. اللہ اللہ کتنے مصائب پڑے. دروازے کو جلا دیا گیا، باغ فطر کو چھین دیا گیا، محسن کی شہادت کر دی گئی، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا. عزادارو جب یہ مصائب چاہنے والوں سے برداشت نہ ہوئے تو چاہنے والوں نے مدینہ چھوڑ دیا. ان مدینہ چھوڑنے والوں میں ایک جناب بلال بھی تھے، رسول کے مؤذن، یہ شام میں جا کے آباد ہو گئے. بس ایک دن رسول کو خواب میں دیکھا، بہت مختصر کر رہا ہوں صاحب، خواب میں دیکھا رسول آئے ہیں مگر آنے کا انداز الگ ہے. آستار پہ امامہ نہیں ہے، پیروں میں نالین نہیں ہے، گریبان کے بٹن چاک ہیں، آستینیں الٹی ہوئی ہیں، ننگے پاؤں ہیں، بالوں میں خاک پڑی ہے. مؤذن کام گیا رسول کا، اور کام کے کہتا ہوں پیغمبر آپ کا یہ کیا حال ہے؟ تو نبی نے تڑپ کے کہا بلال سب نے میری اولاد کو چھوڑا تھا، تم نے بھی چھوڑ دیا. بلال میرے بچے تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، میری بیٹی زہرا تمہیں بہت یاد کرتی ہے. بلال نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا خواب دیکھ رہے بلال، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پیغمبر مجھ سے زہرا پہ ظلم دیکھے نہیں گئے، رونے تک میں پابندی لگا دی، میں اس لیے چھوڑ کے چلا آیا. بلال مدینے چلے جاؤ، میری بیٹی تمہیں بہت یاد کرتی ہے. خواب سے بیدار ہوئے، کسی طرح صبح ہوئی، بلال نے سامنے سفر باندھا، شام سے چلے مدینے آئے، بطول کے دروازے میں پہنچے. اللہ اسی انداز میں سلام کیا جس انداز میں رسول کرتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. فاطمہ کے کانوں میں بلال کی آواز آئی، شہزادی نے پہچانا، اپنی قوت کو سمیٹا، شہزادی نے اپنا سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا
وعلیک السلام یا ام، اے میرے چچا تم پر بھی بھتیجی کا سلام، تم پر بھی زہرا کا سلام ہو۔ حضرت جیسے اتنا کہا، بس ایک مرتبہ فاطمہ نے دوسرا جملہ کہا، چچا سب نے ہمیں چھوڑا تھا، تم نے بھی چھوڑ دیا، مصیبت میں تم نے بھی منہ موڑ دیا۔ بلال تڑپ گئے، رسول کا مؤذن تڑپا اور تڑپ کے کہتا بی بی مجھ سے یہ ظلم دیکھا نہیں گیا، اس لیے میں اپنا منہ چھپا کے چلا گیا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ حضرت بلال سے شہزادی کہتی بلال جب سے بابا کی شہادت ہوئی تمہاری اذان نہیں سنی، بلال ہو سکے تو ایک مرتبہ اذان سنا دو۔ بلال نے منہ پیٹ کے کہا بی بی میں نے عہد کیا تھا بعد پیغمبر کا بھی اذان نہ دوں گا، مگر تم جگر گوشہ رسول ہو، تمہاری اطاعت مجھ پہ واجب ہے، میں آپ کی خواہش کو پورا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے بلال مسجد میں آئے، وقت اذان ہوا، وضو کی، وضو کر کے گلدستے میں پہنچے اور بلال نے کہا اللہ اکبر۔ جیسے یہ آواز بلال نے بلند کی، بلال کی آواز مدینے کے در و دیوار سے ٹکرائی، فاطمہ کے کانوں میں آئی۔ فاطمہ نے اپنی قوت و ہمت کو سمیٹا، نبی کی بیٹی بستر پر اٹھ کے بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد کہا اللہ اکبر، بلال کی اذان کو دہرایا۔ بلال نے دوسرا جملہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فاطمہ کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آیا، جب بلال یہ جملہ کہتے تھے رسول اپنے دوش میں ابا ڈال کر اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے۔ بس ایک مرتبہ بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اتنا کہنا تھا، فاطمہ سے برداشت نہ ہوا۔ ایک مرتبہ قبر مبارک کا رخ کیا، آواز دی بابا آپ کا مؤذن بلا رہا ہے، آپ کیوں نہیں جاتے؟ اور یہ کہہ کے غش کر گئی۔ حضرت کنیز نے تڑپ کر آواز دی بلال تجھے فاطمہ کے حق کا واسطہ، اپنی اذان کو روک دے۔ نبی کی بیٹی غش کر گئی، عزادارو فاطمہ ہوش میں آئی، علی گھر میں داخل ہوئے۔ فاطمہ نے علی کو بلایا اور وصیت کرتے علی میں چند لمحوں کی مہمان ہوں، میری کچھ وصیتیں غور سے سننا۔ علی بیٹھ گئے، بیٹی بیان کرو۔ علی میری پہلی وصیت یہ ہے مجھے تم غسل و کفن دینا، دوسری وصیت یہ ہے جن لوگوں نے میرا حق چھینا ہے انہیں میرے جنازے میں نہ بلانا، تیسری وصیت یہ ہے میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، چوتھی وصیت یہ ہے علی کہ میرے بعد اگر میرے بچوں سے کوئی خطا ہو جائے انہیں بن ماں کا سمجھ کے معاف کر دینا۔ علی نے ڈانٹنا نہیں، اس لیے کہ بن ماں کے بچوں کا دل بہت کم ہوتا ہے، انہیں کبھی ماں کا احساس نہ ہونے پائے۔ اللہ اللہ روز آپ کو سا دیتے تھے، فاطمہ آپ کے آنسوؤں کو رومال میں جمع کرتی تھی، آج اس فاطمہ کا پرسا آپ کو رسول کو دینا ہے، اپنے وقت کے امام کو دینا ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان پر رحمت نازل کرے۔ تابوت جناب سیدہ برآمد ہونا سنیے گا۔ علی میرے بچوں کو کبھی ڈانٹنا، یتیموں کا دل بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ علی کبھی کبھی میری قبر میں سورہ یاسین پڑھا کرنا۔ آخری وصیت کرتی علی دیکھو میرے چھوٹے بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، یہ اکثر راتوں کو بستر سے اٹھ کے پانی مانگتا ہے، علی حسین کی پیاس کا دھیان رکھنا، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کی تلاش میں اٹھے اور بستر سے گر جائے۔ فاطمہ کو یہ برداشت نہ ہوگا۔ وصیت تمام ہوئی، علی مسجد میں پہنچے، فاطمہ نے اسماء کو بلایا، اسماء حجرے میں جا رہی ہوں، دیکھ جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب آواز آنا بند ہو جائے میں سمجھنا میں اپنے بابا کے پاس پہنچ گئی، مگر اسماء میری شہادت کی خبر میرے بچوں کو ایک بار نہ دینا، پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلانا، اس کے بعد میری شہادت کی خبر دینا۔ یہ کہہ کے شہزادی حجرے میں گئی، اسماء کہتی ہے میں غور سے آواز سننے لگی، کچھ دیر تک آواز آتی رہی، کچھ دیر کے بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ اسماء کہتی ہے میں سمجھ گئی، خاتون جنت اپنے بابا کے پاس پہنچ گئی، میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں شہزادے آ گئے۔ آج سلام کیا، میں نے جواب سلام دیا، دسترخوان بچھایا، کہا بچوں کھانا کھا لو۔ بچوں نے کہا اسماء ہماری اماں کہاں ہے؟ کہا بچوں میں نے کھانا کھا لو۔ بچوں نے حسرت سے اسماء کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے جملہ کہ اسماء تجھے کیا ہو گیا؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اسماء ماں کہاں ہے؟ اسماء کہتی ہے میں نے مجبور ہو کر حجرے کا اشارہ کیا، دونوں بچے
حجرے کی طرف بڑھے، ماں کو بے دم پایا، دوڑ کر مسجد میں گئے۔ جانے کے بعد اماموں کو اتار کے ایک جملہ کہا، بابا ہم یتیم ہو گئے۔ اللہ اللہ، بچوں کا اتنا کہنا تھا، علی جیسا بہادر برداشت نہ کر سکا، علی کو غش آ گیا، چاہنے والوں نے پانی چھڑکا، علی کو ہوش میں لے کر آئے۔ جب میں نے اس روایت کو پڑھا، میں نے کہا مولا بڑے خوش نصیب ہیں آپ، فاطمہ کی شہادت کی خبر ملی، آپ کو غش آیا، چاہنے والوں نے پانی چھڑکا، ہوش میں لے آئے، مگر ذرا کربلا آ کر دیکھیے گا، جب حسین شہید ہوئے سید سجاد کو غش آیا، زینب کے پاس پانی نہیں تھا، علی کی بیٹی آنسوؤں کو چھڑکاؤ کر کے سید سجاد کو ہوش میں لاتی ہے۔ عزادارو علی گھر میں آئے، حسب وصیت فاطمہ کو غسل و کفن دینا شروع کیا۔ سلمان کہتے میں باہر کھڑا تھا تاکہ علی کی مدد کر سکوں، اتنے میں علی کی ایک چیخ برآمد ہوئی۔ میں نے معلوم کیا مولا اتنے بہادر ہیں آپ کبھی نہیں گھبرائے، آج کیا ہوا، آج کیوں رو رہے ہیں؟ علی نے تڑپ کے کہا سلمان فاطمہ بڑی صابرہ تھی، اب میں سمجھا فاطمہ بیٹھ کر نمازیں کیوں پڑھتی تھی۔ مولا کیا ہوا؟ سلمان فاطمہ کی 3 پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، مگر فاطمہ نے کبھی مجھ سے شکایت نہ کی۔ سلمان فاطمہ کا بازو بھی شکستہ ہے، فاطمہ نے کبھی مجھ سے شکایت نہ کی۔ اور سنو گے سلمان، جب میں نے غسل کے لیے فاطمہ کے بدن سے کرتا اتارنا چاہا تو فاطمہ کے بدن سے کرتا نہ اترا، زخموں سے چمٹا ہوا تھا۔ سنیں گے عزادارو، تاریخ انسانیت میں 2 جنازے ایسے ہیں کہ جن کے غسل کے وقت ان کے بدن سے کرتا نہیں اترا۔ مدینے میں نبی کی بیٹی کا جنازہ، زندان شام میں حسین کی بیٹی کا جنازہ کہ جن کے بدن سے کرتا نہ اترا۔ الغرض غسل و کفن دیا۔ اس کے بعد علی کہتے بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بچے آگے بڑھے، ماں کا دیدار کیا۔ علی نے دیکھا سارے بچے ہیں مگر 6 سال کا حسین نظر نہیں آتا۔ علی گھر کے اندر پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک کونے میں بیٹھا ہوا میرا مولا رو رہا ہے۔ علی نے سر پہ ہاتھ رکھا، میرے لال ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ حسین اٹھے، تابوت کے قریب آئے، کچھ فاصلے پہ رک گئے اور اس کے بعد میں جملہ کہا، بابا اب تک یہ ہوتا تھا میں جب بھی آتا تھا ماں اپنے باہوں کو پھیلا دیتی تھی، میں آ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتا تھا۔ آج بھی جب تک میری ماں ہاتھوں کو پھیلا کر مجھے نہ بلائے گی میں ماں کے سینے سے نہ لگوں گا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، اماں سینے سے نہیں لگانا تو نہ لگائیے، جب میرے نانا سے ملنا تو میرا سلام کہہ دینا اور ایک جملہ کہنا، نانا آج آپ کا حسین غریب ہو گیا، اجرکم اللہ۔ عزادارو تابوت آنا مجھے اس منزل میں لے کے جانا ہے آپ کو۔ سنیے گا 2 جملے اور، آپ کا حسین غریب ہو گیا، اتنا سننا تھا۔ بندے کفن ٹوٹ گئے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، آ میرے لال ماں کے سینے سے لگ جا۔ حسین لگے، علی نے جنازہ اٹھایا۔ بہت توجہ سنیے گا، رات کی تاریکی میں علی نے فاطمہ کا جنازہ اٹھایا، قبر کے قریب آئے، ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ کس طرح آپ کی امانت آپ کے حوالے کروں، اس لیے کہ جب آپ نے فاطمہ کو مجھے دیا تھا کمر ٹوٹی نہ تھی، سر کے بال سفید نہ تھے، آج پسلی